السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی سنیک پیک کو لے کر۔ تو دیر کے بنا آتے ہیں سنیک پیک کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں سنیک پیک کی جانب۔ ادھر بیڈ پر بیٹھی دعا کی حالت اس سے مختلف تھی۔ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کی مٹھیاں کس کے بند کرتے ہوئے اس کے کان پل پل قریب آتے دلہا کے قدموں کی آہٹیں صاف صاف سنتے ہوئے لمحہ بلمحہ دل کی دھڑکنیں سست کر رہے تھے۔ یہ تقدیر نے کیسی پلٹی کھائی تھی؟ قسمت اسے اسی کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے اتنی سازشیں رچ سکتی تھی؟ دعا نے بے ساختہ اپنی بھیگی مٹھی کھولی تھی۔ بیچ ہتھیلی میں دلہے کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کھنکارا تو اپنی ہی سوچوں میں کھوئی دعا کا سست روی سے چلتا دل ایک دم سے اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر ہی نکل جانے کے در پہ ہو۔ گود میں رکھی ہتھیلیاں بھیگتی جا رہی تھیں اور بھیگی بھیگی ہتھیلی سے مہندی کی دل فریب بو اس کے سارے وجود کا گھیراؤ کر رہی تھی۔ اس کے وجود کی دلکشی کو ملی جلی مسحور کن خوشبوؤں نے تو حسن بخش دیا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب ہی تھا تو اس کی سانسوں میں بھیگی مہندی کی دل فریب مہک نے پہلے دستک دی تھی۔ مسحور کن خوشبوؤں نے جیسے اس کا بھی گھیراؤ کرتے ہوئے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے ایک انگلی سے ناک رگڑی اور پھر نظریں لال آنچل میں چھپے مہکتے وجود پر ڈال کر اپنے آس پاس دیکھا۔ صبا اور انم نے زبردستی کھانچ کر اندر دھکیل تو دیا تھا، مگر کرنا کیا تھا یہ تو بتایا ہی نہیں۔ اب سہاگ رات منانے کو تو بھیجا نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ! جیسے ہی پہلے سے اس نے چپکے سے اسے چھیڑا، وہ بے ساختہ سوچ کر چھت کی طرف دیکھ کر بہت ہلکے سے بڑبڑایا۔ دعا تک بس بھن بھن کی آواز ہی آئی تھی۔ ایک تو یہ لال چادر اتنی دبیز تھی کہ اس کا دم گھٹا جا رہا تھا، اوپر سے وہ سر پر کھڑا تھا، اس کا تو سانس ہی بند ہوا جا رہا تھا۔ بدتمیز گھونگھٹ اٹھا کیوں نہیں رہا؟ ایسے تو اس کا دماغ بہت چلتا ہے، اب سانپ کیوں سونگھا ہے؟ بس کھڑا نہ جانے کیا بھن بھن کر رہا ہے۔ ایک تو گھبراہٹ، اس پر بلا وجہ کی شرم، اور اب یہ دم گھٹنے کی حرکت۔ دعا نے بلا وجہ اپنے دانت پیسے پر مٹھیاں بھیگتی ہی جا رہی تھی، پیشانی تک عرق آلود ہو رہی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے کمرے میں کس لیے بلایا ہے؟ بے ساختہ اس نے بیڈ پر دم سادے بیٹھی دعا سے ہی پوچھ ڈالا۔ اس سے ہی پوچھنا صحیح لگا، بھلا وہ کون سا پہلے شادی کر چکا تھا؟ پر بلایا ہے سن کر دعا نے آنکھیں پھاڑی۔ اس نے کب بلایا اسے؟ گولی مارنی ہے، بھیجا اڑانے وہی کر دو۔ ایک تو اس چادر کی وجہ سے مری جا رہی تھی، اس پر سے اس کا سوال، وہ تو پہلے ہی جلی ہوئی تھی، جل کر منہ سے نکل ہی گیا۔ ایک دن کی منقوہہ کے منہ سے اتنے سڑے سے جواب پر اس کا منہ فوراً بنا۔ یہ کر کے گیا تو ایسا نہ دروازے کے باہر ولف کی گولی میرا بھی بھیجا اڑا دے، اور ابھی تو میری رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، تازہ بنا دلہا ہوں میں۔ وہ ایک دم سے کچھ فاصلے پر وہیں بیڈ پر ٹک گیا، ایک نگاہ گھونگھٹ کی لمبائی چوڑائی بھی ناپ لی۔ ایک دم سے اسے شرارت سوچی تھی۔ دیکھیں مسز، میری پہلی شادی ہے تو مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کرنا کیا۔ آپ رہنمائی کر دیں تو بندے کو معلوم ہو جائے گا کہ کس لیے بلایا آپ نے۔ آرام سے ایک پیر پر دوسرا پیر جما کر اس نے ہتھیلی بستر پر ٹیکی اور لال آنچل کے پیچھے چھپے چہرے سے کرارے سے جواب کا منتظر ہوا تھا۔ اب تو وہ ضرور چادر پھینک کر اس پر خون خوار بلی کی طرح جھپٹ پڑے گی۔ اچھا، اور میں تو شادیوں کا جیسے کورس کر کے بیٹھی ہوں، تمہیں تو بغیر شادی کی بھی بہت ایکسپیرینس ہے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی ہوا جس کا وہ منتظر تھا۔ جواب تو منہ توڑ سا پورے جلال کے ساتھ پٹ سے حاضر ہو گیا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مجال تھی جو گھونگھٹ ذرا سا بھی سرک گیا ہو۔ اس نے تو سوچا تھا ابھی وہ گھونگھٹ الٹ کر اس پر چڑھ دوڑے گی، مگر اوف، پہلے اپنے 2.5 گز کا دوپٹہ ہٹا کر بات کرو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کھڑکی پر لگے پردے سے بات کر رہا ہوں۔ اب تو کہتے ہوئے وہ اطمینان سے بیڈ پر سیدھا سیدھا لیٹ ہی گیا، اپنے بستر پر آرام فرما کر بادشاہ سلامت کی طرح حکم دیتے اس کو وہ دھندلا صحیح مگر دیکھ پا رہی تھی۔ اور دعا کا دل کیا اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ 5 منٹ کے عرصے کا بول گئی تھی، انو پھر یہ اتنا پھیل کیوں رہا ہے؟ میرے بستر پر لیٹ بھی گیا۔ دعا رہ کر دانت پیس رہی تھی۔ یہ 2.5 گز کا دوپٹہ تم اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، ورنہ دروازہ ادھر ہی ہے۔ بہت ہی چلے تپے گھونگھٹ کے اندر سے آئے جواب پر اس نے ابرو سکیڑی اور جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو سنیک پیک؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔